السلام علیکم، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آج پاکستان بار کونسل میں موجود ہے۔ پاکستان بار کونسل پاکستان کے وکلاء کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ پورے پاکستان میں تقریباً 1,80,000 وکلاء ہیں جن کو لائسنس دیے گئے ہیں پاکستان بار کونسل کی طرف سے، اور اس لائسنس کے بغیر وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے، وکیل پریکٹس نہیں کر سکتے۔ کالا کوٹ اور کالا ٹائی، ان لوگوں نے جو 2007 میں ایک تاریخی تحریک چلائی تھی جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بشمول چیف جسٹس خان محمد چودھری بحال ہوئے تھے، اس کے بعد وکلاء ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن کے بھی ابھرے تھے۔ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت کا جو ریفرنس آیا ہے اس پر تمام ملک کی بار ایسوسیشنز اور خاص کر پاکستان بار کونسل میں ایک خصوصی اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس ریفرنس کی مخالفت کی جائے گی۔ اس مخالفت کی کیا شکل ہوگی؟ کیا 2007 والی وکلاء تحریک چلائی جائے گی؟ اس وقت ایک جنرل حکومت میں موجود تھا، جنرل پرویز مشرف، اور آج ایک سویلین حکومت ہے، مگر آج بھی یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ آخر یہ ریفرنس جو ہے صرف اور صرف سویلین حکومت کا ہے یا اس میں کچھ دوسری قوتیں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جو عملی طور پہ بار کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل آئینی طور پہ تو چیئرمین ہوتا ہے مگر وہ بار کونسل کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے جب تک وہ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں۔ وائس چیئرمین ہی اصل سربراہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل امجد شاہ، جنہوں نے ایک بڑا دھواں دھار اجلاس ابھی طلب کر رکھا تھا۔ بار کونسل نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی ریفرنس کی مخالفت کی جائے گی۔ 14 جون کو جو ہے وہ ہڑتال کی جائے گی، پرامن احتجاج کیا جائے گا، کالی پٹیاں باندھی جائیں گی، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ ریفرنس واپس لے۔ وزیر قانون فروغ نسیم جو ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیں اور بار کونسل کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیں، کیونکہ وزیر بننے کے بعد وہ ویسے بھی بار کونسل کے رکن نہیں رہ سکتے۔ تو امجد شاہ صاحب، آپ مختصراً یہ بتائیں گے کہ کیا یہ تحریک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی پر مبنی یہ ریفرنس ہے، آپ کے سامنے کیا شواہد ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بار کونسل یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ ایسا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف پچھلے 3-4 مہینوں میں 2-3 اٹیمپٹس ان پہ کی گئی، مختلف طرح سے پٹیشنز ڈال کے سپریم کورٹ میں۔ تو اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے گورنمنٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جج عدالت میں موجود نہ ہو جو آزادی سے فیصلے کر سکے۔ تو اس وجہ سے ہم اس ریفرنس کو ہم میلا فائڈ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بونا فائڈ ہوتا تو پرائم منسٹر آف پاکستان، فیڈرل لا منسٹر، تمام گورنمنٹ کے منسٹر جو کیبنٹ نے منظوری دی ہے وہ سارے آ کے کھڑے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ تو بات کچھ اور ہوتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے چھوڑ رہا ہے جو اس ریفرنس پہ شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر ہماری جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ہماری سپریم جوڈیشل کونسل میں آج سے پہلے بے پناہ ریفرنسز دائر کیے گئے۔ بدقسمتی سے ہماری سپریم جوڈیشل کونسل کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بہت شاندار نہیں ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے اس پر سوالیہ نشان ہونے کی۔ اور جو لیگل فیٹرنیٹی ہے ان میں اضطراب کی، حالانکہ ہمارا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ادروائز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد جوڈیشری کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہے۔ اچھا امجد شاہ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ وزیر قانون فروغ نسیم جو ہیں وہ اس ریفرنس کے ذمہ دار ہیں اور ان کو وزارت قانون کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ آپ کے وکیل بھائی ہیں، اور اٹارنی جنرل جو ہیں انور منصور صاحب، کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو آپ ان دونوں وکیل بھائیوں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ایک اجلاس ہوا تھا 8 اور 9 کو، تمام پروونشل بار کونسلز میں نے بلائی تھی، اس میں مطالبہ کیا گیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان اور فیڈرل لا منسٹر سے ایک استعفے کا، لیکن آج پاکستان بار کونسل نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے استعفیٰ کو اپروو نہیں کیا۔ وہ آپ مطالبہ نہیں کر رہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا مطالبہ انہوں نے اسٹینڈ ڈاؤن کر دیا،
یہ مطالبہ تھا ان تمام بار کونسلز کا، لیکن پاکستان بار کونسل نے اس کو نہیں مانا۔ اسی طرح جو فیڈرل منسٹر صاحب سے جو مطالبہ تھا اس کو بھی ہم یونینمس ہاؤس میں نہیں کر سکے، مطلب فیصلہ اکثریتی تھا، اکثریتی تھا، اور کیا ہے کوشش یہی تھی کہ ہم یونینمس کر دیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں، فیڈرل منسٹر کو جو ہے اس کو ایکیوز نہ کیا جائے، تو اس وجہ سے پھر یہ یونینمس نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اکثریتی مطالبہ پھر کیا ہوا؟ اکثریتی مطالبہ یہی ہوا کہ ان سے استعفے کا مطالبہ ہے بطور وزیر۔ اچھا، اس میں دیکھیں دو پوائنٹس ہیں، دو بنیادوں پر ان سے استعفے کا مطالبہ ہے۔ ایک تو اس ریفرنس کا حصہ بننے پہ، اور دوسرا ادروائز وہ کیونکہ فیڈرل منسٹر ہیں تو وہ پریکٹس نہیں کر سکتے ایز اے وکیل، تو جو شخص ایز اے وکیل پریکٹس نہیں کر سکتا وہ ممبر پاکستان بار کونسل بھی نہیں رہ سکتا، اسی لیے 108C اور 108OI مطلب بار کونسل سے بھی استعفیٰ دینا، انہیں بار کونسل سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے، اور اسی کے لیے ان کو شوکاز دیا گیا۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ کیا شکل ہوگی احتجاج کی؟ کیا تحریک کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے؟ احتجاج کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں، ہم نے بہت جلدی میں یہ فیصلہ نہیں کیا، نہ ابھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بڑی تحریک چلے گی یا کوئی بڑی تحریک نہیں چلے گی۔ اس کا فیصلہ یا اس کے حالات جو ہیں وہ آپ کو 14 کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا حالات بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 کا دن بڑا اہم ہے، اس دن ہم نے انتہائی پرامن احتجاج ہے، ادھر صرف ہم لوگ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں یہ ہوں گے، باقی ہم باروں کو نہیں بلا رہے یہاں پر، اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ہڑتال بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے، اپنی وہ سیاہ پٹیاں بھی باندھیں گے اور یوم احتجاج بھی منائیں گے۔ اور باقی جو تحریک کی بات ہے وہ جب اس ریفرنس کے کانٹینٹس آ جائیں گے، جب حالات مزید واضح ہوں گے کہ یہ ریفرنس کی کیا پوزیشن ہے، یہ کس حساب سے، ابھی تو دیکھیں ہم صرف حالات کو دیکھ کے اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ میلافائڈ ہے، کیونکہ حکومت کے جو ایکٹ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میلافائڈ ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جب ریفرنس کی چیزیں سامنے آئیں تو آپ کہیں کہ ریفرنس تو بنتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب وکلاء، دیکھیں میں ایک بات، ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نہ وکیل ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہمارے پاس کوئی اٹارنی ہے، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ یا کوئی تعلق ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر کوئی غیر قانونی یا کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہو، وہ ایک سیدھی سی بات ہے، اس پر کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ تو ابھی تک جو حالات ہیں ان میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر، اور اس بدنیتی کے پیچھے کیا حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ بھی ہے؟ دیکھیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی چیز ہے، ان ساروں کے ایک ہی جیسے انٹرسٹ ہیں، تو صاف ظاہر ہے حکومت جب چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ایک ہی ان کے معاملات ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ تو یقیناً حکومت سے تو دوسری بات نہیں کرے گی، ہم تو گورنمنٹ کا، ہم جب یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں پروسیس اس کا ایسا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ آپ کو تو سامنے نظر، اب اگر آپ اس کو فیکٹس دیکھیں تو شہزاد اکبر صاحب نے بھیجا، پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے اپروو کیا، پھر لا منسٹری سے ہوتا ہوا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا اور پھر آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس ریفرنس کا تعلق اس فیصلے سے بھی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق دیا تھا اور افواج پاکستان کے سربراہان سے کہا تھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے یہ وجہ بھی، دیکھیں ابھی تو کوئی بات کلیئر نہیں ہے، لیکن بالکل ہو بھی سکتی ہے کہ ان کے ایک دو فیصلے ایسے ہیں کہ جیسے کوئٹہ کے کمیشن کا فیصلہ ہے، جس طرح سے کہ فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے، یہ ایسے فیصلے ہیں کہ جس کے بعد ان کے خلاف 2-3 اٹیمپٹ کی گئی۔ وہ اٹیمپٹ جو ہیں وہ اس ریفرنس کے پیچھے اگر اس ساری سیریز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپیرنٹلی وہ ریفرنس جو ہے وہ میلافائڈ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثریت ہماری جو ہے وہ اسے میلافائڈ سمجھتی ہے، کیونکہ سربراہ ہوں تو میں اکثریتی رائے کی صرف میرے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ میں اکثریتی رائے جو ہے وہی صرف۔ اچھا، پاکستان بار کونسل ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، ایک سرکاری ادارہ ہے جس کو اختیارات ہیں ڈسپلنری کارروائی کے، ڈسپلنری ٹرائبونل ہیں، ڈسپلنری کمیٹیز ہیں، تو ایک اسٹیچوٹری باڈی جو ہے، جو ایک قانون کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے، ایک قسم کا سرکاری ادارہ ہے، آفیشیل ایک فورم ہے، کیا یہ ہڑتالوں کی اور احتجاجوں کی کال دے سکتا ہے؟
اچھا کیا آپ کے مینڈیٹ میں ہے، قانون میں ہے یہ؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہماری ڈیوٹیز اور ہمارا کام کیا ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھیں، چیپٹر 12 ہے 1976 کے جو رولز ہیں اس کا، جس میں تمام ہمارے جو ہم نے کس طرح سے اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے کورٹ کے ساتھ ہمارا رویہ ہوگا، کس طرح سے جنرل پبلک کے ساتھ ہمارا رویہ ہوگا، اور ایون کہ جو میں نے اعلان کیا ہے کہ ہم انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ججز کے خلاف ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہیں وہ بھی ہمارے اس مینڈیٹ میں شامل ہے۔ اس کے رول 159 اور رول 165، یہ اگر آپ دیکھیں تو ہر وکیل کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کرپٹ اور انیفیشینٹ جج کے خلاف کمپلینٹ فائل کرے، تو اس کو اب انشاءاللہ تعالی ہم ایک مربوط انداز میں نہیں، کمپلینٹ تو اور بات ہے، آپ کے جو لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے یا بار کونسل ایکٹ ہے، کیا اس میں احتجاج اور ہڑتال کی گنجائش ہے؟ رول آف لا کے لیے ہر قسم کا ایکٹ جو قانون کے دائرے کے اندر کون سا دفعہ ہے جس کے تحت آپ ہڑتال اور احتجاج کی کال دے سکتے ہیں؟ وہ یہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ جو ہم نے رول آف لا کے لیے جہاں پر ہم غیر قانونیت دیکھیں گے، جہاں پر ہم کوئی ایسا کام دیکھیں گے جو قانون سے اور آئین سے یا انصاف سے ہٹ کے ہے، تو وکیل کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے روٹین کے کام کے علاوہ اس جگہ پر نشاندہی بھی کرے گا، اور تمام اداروں کو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہاں پہ سیٹی ضرور بجائیں جب کوئی بھی لائن کراس۔ کیا آپ کو اپنے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان پر اعتماد نہیں کہ آپ نے 14 جون کو ہڑتال اور احتجاج کی کال دے دی؟ چیف جسٹس آف پاکستان پر تو ہمارا اعتماد ہے، ہم جوڈیشل جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ہم نے اس کا بھی کہا ہے کہ وہ اپنا کام کریں، صرف ہم انہیں ایک سپورٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی پریشر میں نہ آئیں، کسی سازش کا حصہ نہ۔ کیا وہ آ سکتے ہیں؟ اسی لیے تو ہم سارے کھڑے ہیں کہ وہ نہ آئیں۔ مطلب آپ کو شک ہے کہ آ سکتے ہیں؟ مطلب ہم کھڑے ہیں، دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم یقیناً حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے اور ہمارے ججز پر ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات متی اللہ جان صاحب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے مرنا بھی ادھر ہی ہے، اور ہمارے بچوں نے ہماری قبروں پہ بھی کھڑا ہو کے یہ کہنا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے اور فلاں میرا بیٹا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آج جو فیصلہ بھی یہ ججز یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو اس وقت گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ کریں گے، یہ یاد رکھیں کہ کل یہ تاریخ کا حصہ بنے گا۔ اگر یہ فیصلہ آئین اور قانون کے اور ان کی ضمیر کے مطابق ہوگا تو ان کی اولاد اور ان کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی۔ آپ کے وکلا بھی بڑے طاقتور ہیں امجد شاہ صاحب، سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں کنوانی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کو تالے لگائیں گے، عدالتوں میں آگ لگائیں گے، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، اس کو ہر وہ شخص جو مہذب ہے، جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، اور خاص طور پہ جس نے کالا کوٹ اور کالی ٹائی پہنی ہے، وہ تو اس رویے کو اپروو نہیں کرے گا۔ اور یہ جذباتی باتیں تو ہمارے تو قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ جذبات کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب پاکستان بار کونسل کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے تحریک چلانے کی۔ ایک تحریک تھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چلائی تھی، اور اس کا پاکستان بار کونسل پس منظر میں تھی۔ تو اب کی بار اگر تحریک چلتی بھی ہے تو کیا پاکستان بار کونسل وہ تحریک چلا سکتی ہے کہ جو تحریک ایسوسی ایشن چلاتی ہیں یا چلانی چاہیے جن کو؟ اصل میں تو باڈی پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار تو صرف 3000 سپریم کورٹ کے وکلاء کا ایک نمائندہ وہ باڈی ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل اور پروونشل بار کونسل ان فیکٹ اصل ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ڈسپلنری پاورز ہیں، جن کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، اور اصل میں وہی ڈسپلن کے ساتھ کوئی بھی تحریک چلا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جو تحریک تھی، سپریم کورٹ کے صدر صاحب ضرور اس میں شامل تھے، لیکن پاکستان بار کونسل ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ مگر دیکھیں، پاکستان بار کونسل سرکار سے بجٹ لیتی ہے، ان کا ایک باقاعدہ قانونی ادارہ ہے، تو سرکار سے بجٹ لے کے وہ ادارہ سرکار کے خلاف کیسے مہم چلا سکتا ہے یا تحریک؟ اچھا، ایسا ہے کہ ایک تو ہمارے بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمارا بجٹ میں ہماری پروویژن ہونی چاہیے،
اور ہم اس میں ہمیں ہمارے کام کے لیے گورنمنٹ ایکسچیکر سے ہمارا حصہ ملنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں نہیں ملتا. انہوں نے ہمیں پرماننٹ بجٹری ایلوکیشن کے بجائے گرانٹ پہ رکھا ہوا ہے. ایک بات، لیکن پیسہ سرکار پیسے دیتی ہے، ہم سرکار کے ہی کام کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے تمام وسائل جو اس وقت لوگ حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں ٹیکس کی شکل میں، وہ اس آئین اور قانون کے مطابق نظام کو چلانے کے ہیں. تو پاکستان بار کونسل یا بار ایسوسیشنز وہ ادارے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی عدلیہ، انتظامیہ اور لیجسلیچر کو اپنی اپنی ڈومین میں رکھنے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیجسلیچر کا اپنا انٹرسٹ ہے، انتظامیہ کا اپنا ہے، جوڈیشری کا اپنا ہے. ایک واحد ادارہ جو پوری انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی اس کا مقصد اس کا صرف اور صرف حق کی بات کر رہا ہے. آپ کو کتنی گرانٹ ملی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے ابھی تک؟ کوئی گرانٹ ہمیں نہ موجودہ سے ملی تھی، نہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی اتنی بڑی گرانٹ دی تھی. ہم لوگ تو اپنے یہ جو فیسوں سے آپ کی توقع کیا ہے؟ کیا آپ نے پروپوزل کیا ہے؟ ڈیمانڈ کتنی ہے؟ ہماری تو اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک ہم بنانا چاہتے ہیں جو لیگل ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ. ایک اس کے لیے ہمیں تقریباً 10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم ایک دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم ہر وکیل کو ایک اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں ہر صوبائی لیول پر، جس اکیڈمی میں ہر وکیل جو ہم اس کو لائسنس دیں، اس کو 2 مہینے کی ٹریننگ دیں ایک اکیڈمی کے اندر، تاکہ یہ روز روز کے جو واقعات آپ کو لڑائیوں جھگڑوں کے نظر آتے ہیں، وکلا گردی والی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. کتنے جلدی آپ کو یہ پیسے چاہیے تاکہ آپ یہ کام؟ ہمیں تو صبح یہ پیسے چاہیے. مطلب اتنی اس کی ضرورت ہے کہ جتنے جلدی 14 سے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 14 سے پہلے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں آج ابھی شام 5 بجے بھی مل جائیں تو بہت اچھے ہیں. لیکن اگر مل کے تو پھر وہ تحریک وغیرہ کوئی نہیں. تحریک دیکھیں، ایک بات میں بتاؤں، تحریک جو ہے وہ اس ملک کی بقا کی جنگ ہے. ہم نے یہ تحریک ہم اس وجہ سے نہیں چلا رہے کہ ہمیں پیسے آج نہیں ملے. پیسے آج اگر حکومت ہمیں دیتی ہے تو ہمارے پہ احسان نہیں کرتی. یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری وہ پیسے ملے ہمیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر جوڈیشری کے ساتھ انتظامیہ کا جھگڑا ہو گیا تو جوڈیشری کو تنخواہیں دینی بند کر دیں. ہر ادارے کو اس کی پراپر جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اگر بار انڈیپینڈنٹ نہ ہوئی، ایک بات میں متی اللہ جان صاحب آپ کو بتا دوں، آپ کے چینل کے حوالے سے میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بار انڈیپینڈنٹ نہ ہوئی، اگر ہمیں کسی نے خرید لیا، اگر ہم بک گئے، تو سمجھیں کہ یہ اسٹیٹ پھر قائم نہیں رہے گی. ایک بولنے والا ادارہ ہے. دیکھیں، حق بات کرنے کی آپ ایک میں انتظامیہ سے بھی، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے احتجاج کو یا ہمارے اختلاف کو وہ پازیٹیو انداز میں لیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اس ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ وکلا زندہ ہوں اور ان کی زبان جو ہے وہ حق کی بات کرتی رہے. اگر ہمیں چپ کرا دیا آپ نے تو پھر بہت مسئلہ ہوگا اس ملک کے لیے. بہت شکریہ امجد شاہ صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل. متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو دے رہے تھے. 14 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے پرامن احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے. اور جہاں تک تحریک کا معاملہ ہے، ایک ایکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے 4 صوبوں کی بار کونسلوں کے عہدیداروں پر مشتمل، اور وہ پھر تحریک کا لائحہ عمل طے کرے گی اگر اس کی ضرورت پڑی. اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے مطابق ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات اگر آج شام تک بھی پوری ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. اپنا آپ نے دیکھا ایم جے ٹی وی، متی اللہ جان کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.